اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن فہمی کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ للمؤمنین والمحسنین، کہ یہ مومنین کے لیے، محسنین کے لیے، متقین کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور کھلی کتاب آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ رہبر ہے، یہ رہنما ہے، یہ پیشوا ہے، یہ امام ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے، اس بات کو اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 8 سال صرف کیے۔ جی، ایک تو قرآن پڑھنے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید اکثر صحابہ کرام 7 دن میں تلاوت کر کے ختم کر لیتے تھے، مکمل کر لیتے تھے، کیونکہ اس سے کم دنوں میں قرآن ختم کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا۔ ہمیں تو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، ہم پڑھنے کی طرف نہیں آتے، ان کو رکاوٹ کھڑی کی جاتی، روکا جاتا تھا کہ اتنا جلدی قرآن ختم نہ کرو۔ جی، لیکن دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات میں غور و تدبر کرتے تھے، اس کا فہم حاصل کرتے تھے، قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے، ان آیات کو حفظ کرتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے میں عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ پہ 8 سال لگا دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سورت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے، اور دوسرا قول ملتا ہے کہ میرے نزدیک القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا البقرہ اور آل عمران کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو کس لیے کہ قرآن مجید کس لیے آیا ہے؟ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے، قرآن خوانیوں کے لیے جو ہے، جی فاتحہ خوانیوں کے لیے قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا نزول ہدایت کے لیے ہو، ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ جی، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور ابن ماجہ کی یہ روایت تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ کسی آدمی کا انفرادی طور پر 100 نوافل ادا کرنے سے یہ بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اکبر۔ اللہ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کا فہم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید کی سمجھ کا نام دین کا فہم ہے نا۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دین حق کو قبول کر رہے ہیں، ان میں جتنے لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر سمجھدار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے لوگ، خواہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ بدھ مذہب میں سے ہوں، خواہ وہ مشرکین کے کسی ٹولے میں سے ہوں، خواہ وہ دہریے ہوں۔ ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے، کسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب وہ ان کی سمجھ میں آئی بات تو انہوں نے اسلام قبول کیا نا۔ لیکن مثلا پولین ایک خاتون ہے، کیمیکل انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک قرآن تھا، کسی نے مجھے ہدیہ دیا ہوا تھا، کبھی کبھار میں اس کو کھول کر دیکھ لیتی، تھوڑا بہت پڑھ لیتی، تو پھر بند کر کے رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے قرآن کھولا تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کھل گئی، میں نے اس کو پڑھا تو ابتدائی 11 آیات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر 2-3 آیات ہیں، 12، 13 اور 14 نمبر جو آیات ہیں، ان میں ایک انسان کے رحم مادر کے اندر نطفے سے لے کر پیدائش تک کے مراحل کا ذکر ہے۔ پولین ظاہرہ سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ تھی، تو وہ یہ آیات پڑھ کر کہتی ہے کہ میں قرآن بند کر کے سوچنے لگی
یہ قرآن کی آیات میں تدبر ہے، تفکر ہے، جی غور و فکر ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے معاشرے میں امریکہ میں کیا پراپیگنڈا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، انہوں نے لکھا ہے، فلاں سے سیکھا، یہ جو بکواس وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کے دماغ میں بھی یہی باتیں تھیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 14 صدیاں پہلے یا 14.5 صدیاں پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو ان کے پاس یہ جاننے کا کیا ذریعہ تھا کہ رحم مادر کے اندر نطفے سے لے کر پیدائش تک بندہ ان مرحلوں سے گزرتا ہے، انسان بنتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ نہ الٹرا ساؤنڈ تھی، نہ ایکس رے مشین تھی، نہ کوئی جدید سائنس تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے دل نے یہ گواہی دی، دل نے گواہی دی۔ دل قرآن کی 3 آیات کو پڑھ کر، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کو پڑھ کر متاثر ہو گیا جی، اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس نے پیغام دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اللہ اکبر، زندگی بدل گئی۔ اس طرح بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ریڈلی جو افغانستان میں جو ہے وہ جنگ کے دوران قید میں تھی، تو یہاں سے جانے کے بعد طالبان نے اس سے صرف ایک وعدہ لیا تھا، قرآن مجید اس کو گفٹ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ یہ قرآن تم پڑھنا۔ تو ان کے اخلاق سے تو وہ متاثر ہو چکی تھی، پھر اس نے جا کر قرآن مجید کا جب وہ ترجمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئی۔ آج ایک مبلغہ کی حیثیت سے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ کیسے بھی بنے گی یہ ہدایت اور رحمت؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، باعث برکت بھی ہے، اس کی آیات میں غور و تدبر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ لیکن یہ لوگ، کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے، سمجھ بوجھ والے۔ تو وہ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مبارک باعث برکت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا لیکن اسے سمجھا نہیں، وہ اندھے کی مانند ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن فہمی کی اہمیت کیا ہے جی۔ تو یہ قرآن مجید جس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ صرف تلاوت اور سمجھ کر پڑھنے کا جو فرق ہے، اس کے لیے ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب علم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ختم قرآن ہر جمعہ کو کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا بھی اکثر کا یہ معمول تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ختم قرآن ہر مہینے میں کرتا ہوں اور ایک ختم قرآن سال میں ایک مرتبہ کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ختم قرآن جو ہے جس کی میں 30 سال سے کوشش میں لگا ہوا ہوں، تاحال اس سے فارغ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ میں جہاد کی مشغولیات اور مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا اتنا وقت نہیں دے سکا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور تدبر اور تفکر کے ذریعے سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کی ہدایات کے مطابق عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔